بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ فرانس کے صدر نے جو پچھلے دنوں باتیں کی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، یا جو توہین رسالت کی ہے، اوبویسلی ہم سب کے دل دکھی ہیں، امہ میں غم و غصہ بھی ہے، اور یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کی سیرت پہ اس طرح عمل نہیں کرتے جس کا جو ان کا حق ہے، لیکن بحیثیت مسلمان جو ہماری محبت ہے اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ باقی ہم مسالک میں بھی تقسیم ہوں اور باتوں میں بھی تقسیم ہوں، لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذکر آتا ہے تو اس میں ہم ایک مٹھی کی طرح ہو جاتے ہیں۔ ہماری پارلیمنٹ نے بھی ناظرین ایک قرارداد پاس کی پرسوں، اور کنڈیم کیا فرانس کے صدر نے جو کچھ کہا، یا وہاں پہ جو توہین رسالت کے ایک ایسا معاملہ اٹھا، اور اس قرارداد میں اسی کو آج ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ اس قرارداد میں بنیادی طور پہ 3 چیزیں ہیں ناظرین۔ پہلی تو یہ کہ پاکستان اپنا سفیر جو ہے پیرس سے اس کو واپس بلا لے، اور یہ متفقہ قرارداد پاس ہوئی ہے پارلیمنٹ سے ناظرین۔ دوسری شق یا پوائنٹ اس کا یہ تھا کہ پاکستان OIC کو کانٹیکٹ کرے گا کہ 15 مارچ کو دن رکھا جائے ایز انٹرنیشنل ڈے ٹو کمبیٹ اسلاموفوبیا۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ OIC سے کانٹیکٹ کیا جائے گا، OIC کو کہا جائے گا کہ جتنے بھی OIC کے ممبرز ہیں 57، وہ سب فرانس کی جو اشیاء ہیں ان کا بائیکاٹ کرے۔ تو بنیادی طور پہ 3 آپ نکات کی کہہ لیے قرارداد ہے۔ مجھے اس بات میں بڑی حیرت ہے کہ یہ قرارداد تو کنسنسس سے پاس ہوئی ہے، لیکن ہماری حکومت کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ فرانس میں اس وقت پاکستان کا کوئی سفیر ہی نہیں ہے، اور پچھلے کئی مہینوں سے سفیر ہی نہیں ہے۔ جو وہاں پہ ہمارے سفیر تھے وہ بیجنگ چلے گئے، چائنا، اور اس کے بعد پاکستان نے کوئی سفیر تعینات ہی نہیں کیا۔ یہ بھی دیکھیے ہماری بیوروکریسی کا ایک عجیب سا معاملہ ہے، اور پیرس ایک اہم اسٹیشن ہے جو بغیر سفیر کے کئی ماہ سے چل رہا ہے۔ یقیناً تگ و دو ہو رہی ہوگی کہ کون جائے پیرس، لیکن اگر ہم اسی طرح ہی اپنے مشنز کو خالی چھوڑتے رہے بغیر سفراء کے، تو پھر کیا FATF پہ لابی کریں گے اور کیا دوسرے معاملات پہ ہم آگے بڑھیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ ریزولوشن پاس کرنی تھی تو حکومت کو چاہیے تھا، اور چونکہ وزیر خارجہ اس قرارداد کو پاس کرنے میں پیش تھے، تو کم از کم ان کو تو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اس وقت پیرس میں ہمارا کوئی سفیر نہیں ہے۔ تو یہ کہنے کی بجائے کہ پاکستان اپنا سفیر واپس بلا لے، قرارداد کے متن میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان اپنا سفیر وہاں بھجوائے گا نہیں، تو پھر کوئی بات بنتی۔ لیکن چلیے اب کیا کیا جائے، اس قسم کی غلطیاں تو اب بڑی کامن ہو گئی ہیں۔ اچھا، دوسری بات میں کسی حد تک اتفاق بھی کرتا ہوں کہ پاکستان اگر اکیلا کوئی ایکشن لے گا تو کوئی خاص اس کا نتیجہ نکلنا نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے جو تعلقات ہیں اگر آپ فرانس کے ساتھ لے لیں وہ کہ اچھے ہیں۔ اس وقت ہمارا تقریباً جو تجارت ہے آپ کہہ لیجئے کہ $1 بلین سے کوئی زیادہ ہے، 455 یا $460 ملین کی ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور 400 کچھ ملین کی امپورٹ کرتے ہیں فرانس سے۔ اس وقت تقریباً 30 سے 35 فرانسیسی کمپنیاں یہاں پاکستان میں موجود ہیں جو کاروبار کر رہی ہیں، لیکن ہمارے تعلقات میں وہ گرم جوشی بدقسمتی کے ساتھ نہیں رہی جو کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی، کیونکہ فرانس جو ہے وہ بڑا ووکل ہو گیا ہے۔ اگر ہم UN میں گئے ہیں تو انہوں نے مخالفت کی ہے، UN سیکیورٹی کونسل کی آفیشیل میٹنگ کشمیر پہ، FATF میں بھی فرانس پاکستان کے خلاف بولتا ہے۔ پھر فرانس نے ریسنٹلی ناظرین بھارت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے جس میں رافیل
جو فائٹر ایئر کرافٹ ہیں وہ ان کو سپلائی کر رہا ہے تقریباً 34 کے قریب. تو فرانس اور بھارت کے تعلقات میں بڑی گرم جوشی پیدا ہوئی ہے، اور جو صدر ہیں وہاں کے ایمینول میکرون وہ بھارت بھی گئے تھے، اور وہاں کی جو یوم جمہوریہ کی پریڈ ہوئی تھی وہ بھی انہوں نے اٹینڈ کی. تو ایک قسم کا ہمارے کوئی تعلقات میں وہ گرم جوشی نہیں رہی پچھلے کچھ ایک دہائی سے آپ کہہ لیجئے. اور جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو جہاں ہمارا غم و غصہ بالکل بجا ہے، لیکن یہ بھی بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ پاکستان اکیلے کچھ نہیں کر سکتا. اب جہاں تک OIC کا تعلق ہے اس کا ہمیں معلوم ہے کہ وہ کہاں کھڑی ہے. نہ وہ صرف وہاں پہ سیاسی اختلافات ہیں بلکہ عجمی عربی معاملات بھی چلتے ہیں. پھر شیعہ سنی کی وجہ سے بھی ایک وہاں پہ OIC اس طرح متحرک نہیں رہی. تو کوئی ہم توقع نہیں رکھ سکتے کہ OIC کا کوئی اسپیشل اجلاس بلایا جائے گا فوری طور پہ اور کوئی فیصلے لیے جائیں گے ضمن میں. بہرحال ایک کارروائی تھی، اس کو پورا کر دیا گیا، اور پاکستان اس سے زیادہ کر بھی کیا سکتا ہے. یا تو یہ ہو کہ ہم بالکل یہ فیصلہ کر لیں کہ اب فرانس کے ساتھ ہم نے تعلقات بالکل نہیں رکھنے، لیکن یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ بھی نہیں ہے ناظرین. اس سے پہلے 2005 میں یہی کارٹون جو ہیں توہین رسالت کا یہ ڈنمارک میں چھپے تھے. اس وقت بھی بہت شور و غوغا ہوا تھا، لیکن بہرحال پھر بس وہیں بات رک گئی. ابھی بھی دیکھیے جو ہے بنگلہ دیش میں بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا اس حوالے سے، اور ابھی 12 ربیع الاول آ رہی ہے اور لوگ باہر نکلیں گے اپنی محبت میں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن بحیثیت ریاست ہمارے پاس آپشنز بہت کم رہ گئے ہیں. اور پہلے ہی آپ دیکھیے کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ اب تقریباً نہ ہونے کے برابر ہی ہیں. 19-20 بلین ڈالر کی ایکسپورٹس ہماری ہیں، تو اس میں سے اگر آپ 400-500 ملین ڈالر نکال لیں تو پھر حالات اور مزید خراب ہو جائیں گے. پھر یورپین یونین میں بھی یہ بھی یاد رکھیے کہ برطانیہ کسی زمانے میں مطلب پچھلے سال تک تو تھا، اب وہ بھی یورپین یونین کا حصہ نہیں رہا. تو ہمارے لیے جو GSP پلس کا ہمیں ایک اسٹیٹس ملا ہوا ہے وہ بھی اس میں بھی فرانس ڈیفینیٹلی ہمارے لیے مشکلات کریٹ کرے گا جب اس کی ایکسٹینشن کا وقت آئے گا. تو میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ حکومت کوئی اقدامات نہ لے، لیکن لگتا یہ ہے کہ ہمارے پاس آپشنز بہت کم ہیں، اور جب تک OIC کچھ نہیں کرتا بحیثیت تنظیم کے، تو ہمارے لیے اکیلا سولو فلائٹ لینا بہت مشکل ہے اور ہوگا. تو اب حکومت کو بھی اس چیز میں الزام نہیں دے سکتے. جو ریزولوشن پاس ہوئی ہے پارلیمنٹ میں ایک لحاظ سے ٹھیک ہی ہے کہ لیٹس سی کہ OIC کیا کرتا ہے، اور ہم کوشش کریں بحیثیت ایک ریاست کے ہم کوشش کریں گے کہ کچھ OIC ایک کنسنسس وہاں ڈیولپ ہو جائے. لیکن لگتا مشکل ہی ہے. بس ٹھیک ہے ریزولوشن پاس ہو گئی، پارلیمنٹ میں ایک ہنگامہ سا ہوا، حالانکہ وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھے. جس طریقے سے وہاں تقاریر ہوئیں وہ بھی بڑا حوصلہ شکن تقاریر تھیں. کوئی اس معاملے پہ بھی سیاست ہوتی ہے، اور پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہر سنجیدہ معاملے میں سیاست ہونے لگی ہے اب، اور کوئی بات آپ آرام سے تدبر کے ساتھ کر بھی نہیں سکتے. اور یہی حال اس قرارداد کا بھی ہوا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ فائنلی کنسنسس کے ساتھ یہ قرارداد منظور ہو گئی. لیکن دوبارہ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم جو اپنے حقائق ہیں ان کو تو کلیئر کر لینا چاہیے تھا. اور مجھے حیرت ہے کہ کس طرح اس قرارداد میں یہ کہا گیا کہ پاکستان اپنا سفیر پیرس سے واپس بلا لے، جبکہ ہمارا وہاں سفیر ہی نہیں ہے. تو انہی چند گزارشات کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.